بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ ہم کتاب العقائد پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل کتاب العقائد سے فرشتوں کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ملائکہ کا بیان۔ ملک کی جمع ہے ملائک۔ ملک کا معنی فرشتہ، ملائک یعنی فرشتوں کا بیان۔ ملائکہ کا بیان یعنی فرشتوں کا بیان۔ فرشتے اللہ کے ایماندار مکرم بندے ہیں، یعنی باعزت بندے ہیں، عزت والے بندے ہیں، جو اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے ہیں۔ فرشتے کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں، یعنی ان سے کسی بھی قسم کا گناہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے جسم نورانی ہیں، یعنی وہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ ان کے جسم نورانی ہیں اور وہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یعنی وہ کھانے پینے سے پاک ہیں۔ نہ ہی وہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی وہ کچھ پیتے ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں، ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قدرت دی ہے، انہیں یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کریں، یعنی وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ جداگانہ کاموں پر مقرر ہیں، یعنی الگ الگ کاموں پر فرشتے مقرر ہیں۔ بعض جنت پر، بعض دوزخ پر، یعنی بعض فرشتے وہ ہیں جنہیں جنت پر مقرر کیا گیا ہے، اور بعض فرشتے دوزخ پر مقرر ہیں۔ بعض آدمیوں کے عمل لکھنے پر، کرامن کاتبین، بعض روزی پہنچانے پر، بعض پانی برسانے پر، بعض ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر۔ ماں کے پیٹ میں جو بچے کی صورت بنائی جاتی ہے وہ بھی فرشتے بناتے ہیں۔ تو بعض فرشتے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر مقرر ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض آدمیوں کی حفاظت پر، بعض فرشتے آدمیوں کی حفاظت پر مقرر ہیں۔ جب فرشتے آدمیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بعض روح قبض کرنے پر، بعض فرشتے روح قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ بعض قبر پر سوال کرنے پر، بعض عذاب پر، بعض رسول علیہ السلام کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانے پر، یعنی بعض فرشتے صرف مسلمانوں کے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے مقرر ہیں۔ کوئی بھی درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا نام اور اس کے والد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بعض انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لانے پر، ٹھیک ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی ہے، بہت زیادہ قوت عطا فرمائی ہے۔ وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جسے لاکھوں آدمی مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ لاکھوں آدمی مل کر جس کام کو نہیں کر سکتے، فرشتے وہ کام کر سکتے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت عظمت رکھتے ہیں، یعنی 4 بڑے فرشتے ہیں، 4 مشہور بڑے فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام کے پاس وحی لانے پر مقرر ہیں۔ ان کا کام کیا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل یہ ہوا چلانے پر مقرر ہیں۔ حضرت اسرافیل یہ سور پھونکیں گے، ٹھیک ہے، سور پھونکیں گے تو قیامت ہوگی، ٹھیک ہے، سور پھونکنے کے لیے مقرر ہیں۔ حضرت عزرائیل یہ روح قبض کرنے کے لیے مقرر ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال، کیا فرشتے دیکھنے میں آتے ہیں؟ یعنی کیا فرشتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ جواب، ہمیں تو نظر نہیں آتے، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ ایسے تو فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ہاں اللہ تعالیٰ جسے دکھانا چاہتا ہے فرشتے اسے نظر آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام انہیں ملاحظہ فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ان سے کلام ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے واقعات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔
ٹھیک ہے. جیسے جبرائیل السلام تو بارہا آتے ہی رہتے تھے وہی لے کر کے، انہیں تو دیکھتے ہی تھے. ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلنے لگے تو صحیح طرح پیر بھی نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی انگلیوں کے بل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے. تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی موت پر، جو صحابی تھے ان کی موت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں، اس لیے میں اس طرح چل رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فرشتوں کو دیکھتے ہی ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ جسے دکھانا چاہے وہ دیکھ لیتا ہے. انبیاء علیہم السلام انہیں ملاحظہ فرماتے ہیں، ان سے کلام ہوتا ہے. قبروں میں مردے بھی فرشتوں کو دیکھتے ہیں. جب مرنے کے بعد بندہ قبر میں جاتا ہے تو وہ بھی فرشتوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اسے سوالات ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. قبروں میں مردے بھی فرشتوں کو دیکھتے ہیں، اور بھی جسے اللہ تعالیٰ چاہے دیکھ سکتا ہے. نہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے دکھانا وہ بھی دیکھ سکتا ہے. سو بیان کر رہے ہیں، اور بھی جسے اللہ تعالیٰ چاہے دیکھ سکتا ہے. سوال: ہر آدمی کے ساتھ ایک ہی فرشتہ عمر بھر اس کے عمل لکھا کرتا ہے یا کہیں؟ یہ تو بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں عمل لکھنے کے لیے. تو سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک ہی فرشتہ ہوتا ہے پوری زندگی، یا پھر فرشتے بدلتے رہتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں؟ جواب: نیکی اور بدی کے لکھنے والے علیحدہ علیحدہ ہیں. نیکی لکھنے والا فرشتہ الگ ہے اور بدی لکھنے والا فرشتہ الگ ہے. اور رات کے علیحدہ اور دن کے علیحدہ، رات کے فرشتے الگ ہیں، دن کے فرشتے الگ ہیں. سوال: کل کتنے فرشتے ہیں؟ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: بہت ہیں، ہمیں ان کی تعداد معلوم نہیں. فرشتے تو بہت ہیں، ان کی تعداد ہمیں معلوم نہیں. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. کیونکہ سوال جو ہے یہ علم کی کنجی ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نہیں پوچھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. سوال کرتے رہیں گے تبھی آپ ترقی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، السوال مفتاح العلم. سوال جو ہے علم کی کنجی ہے. اس لیے اگر کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی بات کیوں نہ ہو، اسے بھی آپ پوچھا کریں. کسی سے بھی پوچھیں، جو جانتا ہو اسے پوچھ لیا کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.